السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ سٹوری میرے ساتھ اسلم نے شیئر کیا۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں لیا بھکر میں رہتا ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز سنتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں چھوٹے، جو کہ اسکول سے پڑھنے کے بعد آ کر ٹیوشن وغیرہ کا کام کرنے کے بعد ہم لوگوں کے بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ادھر بنے ہوتے ہیں لیا بھکر، جو کہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، ادھر ٹیلوں پہ جا کر بچے کھیلا کرتے تھے۔ صرف میرے بیٹے ہی نہیں، باقی بھی وہاں کے مقامی لوگوں کے بچے ادھر آ کر کھیلا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا۔ میرا بڑا بیٹا یہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ ادھر بیٹھ کر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے، ایک آنٹی نظر آتی ہے، جو کہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ لیکن وہ آنٹی ہمیں کچھ عجیب سی لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس آنٹی کے ساتھ نہیں جاتے۔ میں نے ان کی اس بات کو مکمل طور پر جھوٹ سمجھا اور یہ کہا کہ بچے جھوٹ بھی بولتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر ایک آنٹی کو دیکھا ہے جو ہمیں سب بچوں کو بلاتی ہے اور بچے اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ بچے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے، کہیں کوئی اغوا کار نہ ہو، کہیں بچوں کو کڈنیپ نہ کر لیا جائے، آپ جا کر دیکھیں ان کو۔ میری بیوی جو کہ ایک اسکول ٹیچر ہے اور وہ دوپہر کے ٹائم واپس آتی ہے، آ کر سو جاتی ہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، تو میں گھر پر ہی ہوتا ہوں اور میں آن لائن بزنس کرتا ہوں۔ اسلم نے کہا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج یہ کھیلنے کے لیے جب جائیں گے تو میں ان کے پیچھے ضرور جاؤں گا۔ تقریباً 5:30 کے درمیان بچے فری ہوتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے کھیلا کرتے ہیں۔ مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتے ہیں۔ اب میں ان کے پیچھے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ بچے سارے بیٹھے ادھر کھیل رہے ہیں، تو اچانک سے ایک بچے نے کہا دیکھو وہ آنٹی آ گئی ہے۔ اب یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوا، جبکہ مجھے کوئی بھی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے بھی دیکھ کر یہی بات کہی اور کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے، بھاگ جاتے ہیں۔ بچے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور آگے میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تسلی رکھو، حوصلہ کرو، کون آ گیا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ وہ آنٹی ادھر ریت کے اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ وہ آنٹی ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر بات کافی حیران کن تھی۔ سارے گھر والے، بچوں کے گھر والے جن کو جا کر بچوں نے یہ بات بتائی، وہ سارے بھی اور میں بھی، ہم سارے کافی پریشان تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر بچے ایسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ بچوں کو اب ادھر کھیلنے نہیں جانے دینا۔ بچے گھر رہنے لگے، اپنے اپنے گھروں میں کھیلنے لگے۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا سویا ہوا تھا اور وہ نیند میں رو رہا تھا اونچا اونچا اور یہ کہہ رہا تھا آنٹی مجھے جانے دو، مجھے مت پکڑو۔ میری بیوی بھی اٹھ بیٹھی، میں بھی۔ بچہ آخر اتنا کیوں رو رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آنٹی مجھے مت لے کر جاؤ؟ میرے ذہن میں فوراً وہی بات آئی جدھر بچے جا کر کھیلا کرتے تھے۔ میرا بیٹا ہوش میں آیا اور یہ کہنے لگا بابا وہ مجھے پکڑ کے لے جائے گی، وہ میری خواب میں بھی آ گئی ہے، وہ انتہائی خوفناک شکل کی ہے۔ بچے کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے خود رونا آ رہا تھا کہ وہ بہت بے بس ہوا پڑا تھا۔ جو باقی رہنے والے گاؤں کے لوگ تھے، مقامی لوگوں نے کہا کہ ہمیں کسی اللہ والے کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جس جگہ پر جا کر بچے کھیلا کرتے ہیں اس ٹیلے کے اوپر جنات کا بسیرا ہے اور جنات وہاں پر اپنا اثر رکھتے ہیں۔ وہ کوئی جنی ٹائپ مخلوق ہے جو کہ بچوں کے سامنے آ گئی ہے اور بچوں کو تنگ کر رہی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے گلے میں حفاظتی تعویذ ڈال دو۔ ہم لوگوں نے بچوں کے گلے میں حفاظتی تعویذ ڈال دیے اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اب کے دن تک بچوں کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور ادھر ہم نے بچوں کو کھیلنے جانے سے منع کر دیا۔ یہ سٹوری تھی اسلم کی، جو کہ لیا بھکر سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی لاہور سے یاسمین نے شیئر کی ہے۔ یاسمین کہتی ہیں کہ میں پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنا ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں لائبریری میں بیٹھ کر کافی دیر تک اسٹڈی کیا کرتی تھی، مختلف بکس کی اسٹڈی کرتی تھی، مجھے اسٹڈی کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس دن کے بعد جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میری زندگی بدل کے رہ گئی اور میں نے اپنی اس حرکت کو ختم کر دیا۔ اپنے سارے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد میں کافی دیر تک لائبریری میں بیٹھی رہتی تھی، جہاں تک کہ لائبریری کے باہر جو گارڈ بیٹھا ہوتا تھا وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ اب لائبریری بند کرنے کا ٹائم ہے اور جلدی کرو، باہر چلو۔
اور اتنی دیر اکیلے لائبریری میں بیٹھے رہنا بچیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بعض دفعہ تو لائبریری میں بہت رش ہوتا ہے اور اس وجہ سے لائبریری لیٹ بند ہوتی ہے، اور بعض دفعہ رش کم ہوتا ہے اور لائبریری کو لائبریری کے ٹائم پر بند کر دیا جاتا ہے. یاسمین کہتی ہیں 2016 کی بات ہے، میں اپنے ایگزام سے فری ہو چکی تھی. گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا تو فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارتی تھی، اور اس کے بعد میں لائبریری میں جا کر اسٹڈی کرنے لگ جاتی تھی. میں پڑھائی سے بہت دلچسپی رکھتی ہوں. اس دن بالکل بھی لائبریری کے اندر رش نہیں تھا. اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے لائبریری کے اندر دھواں سا محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے کھانسی ہونے لگی. ادھر ادھر سے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دھواں میرے گلے کو چبھ رہا تھا اور مجھے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد لائبریری کے بیک سائڈ سے جہاں پر بکس پڑھی ہوتی ہیں وہاں پر مجھے عجیب سا ایک شور محسوس ہوا. میں نے پھر بھی اس چیز کو لیٹ گو کیا اور پڑھنے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ شور اب بہت زیادہ مجھے اریٹیٹ کر رہا تھا. میرا دل تھا کہ میں اب اس چیز کو جا کر روکنے کی کوشش کروں. اب میں جیسے ہی ادھر گئی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جو کہ بکس کو اٹھا رہا ہے اور پھر نیچے گرا رہا ہے. میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کتابوں کے شور سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. وہ لڑکا میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بار بار اتنی بھاری بکس کو اٹھاتا اور زور سے نیچے گرا دیتا. اب میں نے تیسری دفعہ چیخ کر اس کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ دماغی مریض لگتے ہو؟ جس پر اس لڑکے نے جب میری طرف آنکھیں اٹھائیں تو اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا. اس کے نئے نقش تو بالکل ہمارے جیسے تھے، لیکن اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی. اس کا چہرہ کسی جانور کی طرح سرخ لال پھولا ہوا تھا غصے میں، جیسے جانور کسی انسان کو مارنے کی طاق میں ہو. اور مجھے یہ کہنے لگا اتنی دیر سے تم مجھے تنگ کر رہی ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب اس نے مجھے یہ لفظ بولا تو اس کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے آگ نکل رہی ہے اور اس کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہو. میں پیچھے کی طرف نیچے گری اور شور مچاتی ہوئی لائبریری کے دروازے تک چلی گئی. باہر گارڈ بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی شاید کسی کام کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ کر نیچے کی طرف گیا تھا. لائبریری سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر آتی ہے. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. بھاگتی گرتی میں سیڑھیوں سے نیچے اتری. مجھے کچھ ہوش نہیں تھا. میرا موبائل، میرا بیگ، سب کچھ لائبریری میں تھا. نیچے آئی تو یونیورسٹی بالکل سنسان ہو چکی تھی. اس دن مجھے ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں تھا. اس دن ٹائم 6:30 بجے کا ہو چکا تھا اور نیچے سے اللہ کا شکر ہے کہ گارڈ واپس آ رہا تھا. گارڈ نے جب میری بری حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایسی عجیب و غریب مخلوق کو یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر دیکھا ہے جو کہ ایک انتہائی خوفناک شکل کا لڑکا تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ روکا ہے کہ اس طرح مت کیا کرو، یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم بیٹا کسی کی بات نہیں مانتی. اب میرا موبائل اور بیگ جو کہ اوپر پڑا تھا، میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اوپر جا سکوں. انہیں انکل گارڈ نے میرا موبائل اور میرا بیگ لے کر نیچے آئے. نیکسٹ ڈے میں جب یونیورسٹی نہیں گئی تو میری فرینڈس نے میرے سے پوچھا. میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. ایک ہفتہ میں یونیورسٹی جانے کے لائق نہیں رہی تھی. ایک ہفتے کے بعد میں یونیورسٹی آئی تو میری سب فرینڈس کہتی آؤ سب کمبائنڈ اسٹڈی کرتے ہیں لائبریری میں. اینول ایگزام تو ہو چکے تھے لیکن ہم اس کے باوجود یونیورسٹی جاتے تھے کیونکہ لائبریری میں ہمیں کچھ اسٹڈی وغیرہ کرنی ہوتی تھی. اب میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میں لائبریری میں بالکل نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت خوفناک واقعہ پیش آیا ہے. میرے ساتھ میری ایک فرینڈ تھی جس کی بڑی سسٹر بھی یونیورسٹی میں اس دن آئی ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. میں نے سارا واقعہ ان کو بتایا جس پر انہوں نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ واقعہ 1 سے 2 لڑکیوں کی زبانی اور بھی سنا ہے. اگر یونیورسٹی کی اس لائبریری میں زیادہ دیر رکا جائے اور ٹائم زیادہ ہو جائے تو ایک خوفناک شکل کا لڑکا نظر آتا ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے کہ ادھر سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہیں نقصان دے دوں گا. وہ لڑکا انتہائی خوفناک ہے. ایک لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جب لائبریری سے جا کر بکس وغیرہ نکالتی تھی تو اس کو لگتا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو اور پیچھے سے پلٹ کے دیکھا جاتا تھا تو ایک عجیب سا خوفناک دھواں محسوس ہوتا تھا جو کہ گلے کو چبھتا تھا. اس وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ میں اب یونیورسٹی بالکل نہیں جاؤں گی. اگر تم لوگ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ کیونکہ یونیورسٹی کی اس لائبریری کے اندر بہت بڑا عصیب ہے. وہ لڑکا جو کہ اس دن مجھے نظر آیا اس کا خوفناک چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتی اور آئندہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی. پھر اس کے بعد یاسمین کہتی ہیں کہ میرا وہ جو
ایجوکیشن کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. اب میں پڑھتی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں، لیکن اب میں یونیورسٹی میں نہیں جاتی. یہ ایک سٹوری تھی یاسمین کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ یاسمین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں. چینل کو سبسکرائب کر کے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.